آج ہم قرآن کی ایک بہت گہری تمثیل پر نظر ڈالیں گے، ایک ایسی کہانی جو مقدس وعدوں اور ان کو توڑنے کے نتائج کے گرد گھومتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ جب ہم اپنی مرضی سے اخلاقیات کو چننا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے خطرات کیا ہو سکتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ جب کوئی مقدس وعدہ توڑا جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو آج کی ہماری گفتگو کا مرکز ہے۔ یہ ہمیں دیانت داری، منافقت اور آخر میں الہی انصاف کے نتائج کے ایک سفر پر لے جائے گا۔ تو آج ہم کیا دیکھنے والے ہیں؟ ہمارا سفر شروع ہوگا اللہ کے ساتھ کیے گئے ایک عہد سے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ ایک انصاف پسند معاشرے کا کیا نقشہ دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ وہ وعدہ کیسے توڑا گیا اور کتاب کے کچھ حصے کو ماننے اور کچھ کو نہ ماننے پر کیا تنقید کی گئی۔ اور آخر میں ہم اس منافقت کی قیمت اور اس پوری کہانی سے ملنے والے لازوال سبق پر بات کریں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اس کہانی کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس وعدے کی نوعیت کو سمجھنا ہوگا جو کیا گیا تھا۔ قرآن میں اس کے لیے خاص لفظ استعمال ہوا ہے، میثاق۔ ابھی کوئی معمولی وعدہ نہیں ہے۔ میثاق کا مطلب ہے ایک بہت ہی پکا، ایک مضبوط عہد، اتنا مضبوط کہ یہ وعدہ کرنے والے پر لازم ہو جاتا ہے، بالکل ایک ایسی رسی کی طرح جو کسی چیز کو مضبوطی سے جکڑ لے۔ اچھا، تو پہلا بڑا عہد کیا تھا؟ اسے آپ ایک مثالی معاشرے کے لیے ایک الہی نقشہ یا بلو پرنٹ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ صرف کچھ قوانین نہیں تھے بلکہ ایک پورے سماجی نظام کی بنیاد تھے۔ قرآن بتاتا ہے کہ بنی اسرائیل کو ایک الہی منصوبہ دیا گیا تھا۔ یہ صرف چند اصولوں کی فہرست نہیں تھی، بلکہ اس کا مقصد ایک ایسا ہمدرد اور جڑا ہوا معاشرہ بنانا تھا جو روحانی اور سماجی دونوں طرح سے خوشحال ہو۔ اس عہد کی بنیاد 8 ستونوں پر تھی۔ کیا تھے وہ؟ صرف ایک اللہ کی عبادت، والدین اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک، یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھنا، سب لوگوں سے نرمی سے بات کرنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، یعنی عبادت اور سماجی انصاف دونوں ایک ساتھ۔ اور ان میں سے ایک حکم پر خاص طور پر غور کریں، والدین کے ساتھ احسان۔ یہ صرف ان کی بنیادی دیکھ بھال کرنے سے کہیں آگے کی بات ہے۔ احسان کا مطلب ہے گہرا احترام، ان کی اطاعت اور ان کی خوشی کا خیال رکھنا۔ صرف ان کی ضرورتیں ہی نہیں بلکہ ان کی خواہشات کا بھی خیال رکھنا۔ یہ تو تھا ایک مثالی معاشرے کا نقشہ، لیکن پھر کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ ایک اور عہد سامنے آتا ہے اور یہیں سے اصل مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ دوسرے عہد میں 2 بہت بنیادی اصول تھے۔ پہلا، تم اپنے ہی لوگوں کا خون نہیں بہاؤ گے، اور دوسرا، تم اپنے ہی لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ یہ اصول کسی بھی معاشرے کی سلامتی کے لیے انتہائی اہم تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ عہد ٹوٹا کیسے؟ تاریخی طور پر مدینہ میں جو یہودی قبائل تھے، انہوں نے وہاں کے عرب قبائل اوس اور خزرج کے ساتھ اپنے اپنے اتحاد بنا لیے۔ اب جب یہ عرب قبائل آپس میں لڑتے تو ان کے اتحادی ہونے کی وجہ سے یہودی قبائل بھی ایک دوسرے کے خلاف لڑنے لگتے۔ نتیجہ، وہ اپنے ہی لوگوں کو قتل کرتے اور انہیں ان کے گھروں سے نکال دیتے، جو کہ اس مقدس میثاق کی کھلی خلاف ورزی تھی۔ اب ذرا اس تضاد کو دیکھیں۔ ایک طرف تو اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہے، خون نہ بہاؤ، اپنے لوگوں کو گھروں سے نہ نکالو، اور دوسری طرف ان کا عمل کیا تھا؟ تم ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی ایک گروہ کو نکال باہر کرتے ہو۔ یہ منافقت کی بالکل واضح تصویر ہے۔ اور یہیں سے ہم قرآن کی اصل تنقید تک پہنچتے ہیں، یعنی یہ سمجھنا کہ آخر وہ کون سی سوچ تھی جس کی وجہ سے وہ ایسا تضاد بھرا کام کر رہے تھے۔ آخر کوئی اپنے اس عمل کو جائز کیسے ٹھہرا سکتا تھا؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں اپنی سہولت کے مطابق دین پر عمل کرنے والی ذہنیت کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ ان کی منطق، اگر اسے منطق کہہ سکیں، وہ کچھ یوں کام کر رہی تھی۔ پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ اپنے ہی لوگوں کو قتل نہ کرنے کا حکم نظر انداز کر دیا۔ دوسرا، اپنے لوگوں کو گھروں سے نہ نکالنے کا حکم، اسے بھی نظر انداز کر دیا۔ لیکن تیسرا، جب جنگ کے بعد وہی لوگ قیدی بن جاتے تو انہیں فدیہ دے کر چھڑانے کے حکم پر بڑی سختی سے عمل کرتے تھے۔ یعنی ایک حکم پر تو عمل کر رہے ہیں، لیکن ان 2 بنیادی حکموں کو توڑ رہے ہیں جو اس صورتحال کو پیدا ہونے سے ہی روکتے تھے۔ اور تب قرآن وہ طاقتور سوال کرتا ہے جو اس پورے مسئلے کی جڑ کو پکڑ لیتا ہے۔ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے کا انکار کرتے ہو؟ اچھا،
تو جب اخلاقیات کو اس طرح اپنی مرضی سے چنا جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ قرآن اس کے بارے میں بالکل واضح ہے۔ اس عہد شکنی کی سزا دوہری تھی۔ قرآن صاف صاف کہتا ہے اس دنیا کی زندگی میں رسوائی اور ذلت اور آخرت میں شدید ترین عذاب۔ یعنی سزا کے دو حصے ہیں، ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ نتائج بالکل واضح ہیں اور ان سے بچا نہیں جا سکتا۔ لیکن آخر کوئی ایسا کرے گا کیوں؟ اس کی وجہ بھی قرآن نے بتا دی۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی۔ انہوں نے اپنے دنیاوی فائدوں اور قبائلی وفاداریوں کو اللہ کے حکم پر ترجیح دی۔ تو آخر میں اس تاریخی واقعے کو ایک لازوال اور آفاقی اخلاقی سبق میں کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ یہ کہانی ہر دور اور ہر قوم کے لیے ایک تنبیہ ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اپنی مرضی کی اخلاقیات اپنانا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ بھلے ہی یہ واقعہ ایک خاص قوم کے بارے میں ہے، لیکن اس کا پیغام ہر اس شخص کے لیے ہے جو اصولوں پر اپنی سہولت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ تو آئیے اس سب سے ملنے والے اہم اسباق کو ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ الہی قوانین ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، انہیں توڑا نہیں جا سکتا۔ دوسری بات، جب ہم اپنی سہولت کے مطابق اصولوں پر عمل کرتے ہیں تو ہم ان کی بنیادی کو کمزور کر دیتے ہیں۔ تیسری بات، سچی وابستگی کا مطلب ہے ہر حکم پر عمل کرنا، نہ کہ اپنی پسند کے کچھ احکامات چن لینا۔ اور یہ تنقید ہر اس شخص اور گروہ کے لیے ہے جو اپنی اقدار کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے۔ اور یہ سب کچھ ہمیں ایک آخری بہت اہم سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ اگر اصولوں پر صرف تب عمل کیا جائے جب وہ ہمارے لیے آسان ہوں، تو کیا وہ واقعی اصول کہلانے کے لائق ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو دیانتداری اور ایمان کے اصل معنی پر گہرائی سے سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔